ہر وقت منفی مت سوچو. آج کل جتنے دینی تحریکیں، جتنے اسکالر، ان میں میجورٹی میں ایک بڑا ایپ پتہ ہے کیا ہے؟ کام کم کریں گے، دوسرے کے کیڑے زیادہ نکالیں گے. آپ جب اسکالرس کو سننا شروع کریں، فلاں یہ بھی نہیں کر رہا، فلاں یہ بھی نہیں کر رہا، فلاں یہ بھی نہیں کر رہا. بھائی چھوڑ دے فلاں کیا نہیں کر رہا، تو بتا کہ تو کر کیا رہا ہے. مثال کے طور پر ایک کمنٹ آج کل بہت آ رہا ہے، یہ فلانا مولانا غزہ کے حق میں بالکل آواز نہیں اٹھا رہا، یہ فلانا نظام کی تبدیلی کی بات تو بالکل بھی نہیں کر رہا، یہ فلانا جو ہے یہ والا کام مہنگائی کے خلاف جہاد بالکل بھی نہیں کر رہا، یہ فلانا جو ہے حکومت کیا الٹے سیدھے کام کر رہی ہے، یہ حکومت کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہا. بھائی اگر نئی کا دیکھنا شروع کر دو گے نا تو پھر قیامت آ جائے گی، آپ کی سوچ کبھی بھی پازیٹو بنے گی. آپ نے جو کرنا ہے وہ آپ کرو، جو نہیں کر رہا اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ کام کرو یار. جب آپ کام کرو گے آپ کے کام میں جان ہوگی، طاقت ہوگی، آہستہ آہستہ پبلک آپ کا ساتھ دینا شروع کرے گی. آپ خود کخ بھی نہیں کر رہے ہوتے، فلاں یہ بھی نہیں. اب مثال کے طور پر تحریکیں، جماعتیں ایک دوسرے پہ الزام لگا رہی ہوتی ہیں. تبلیغی جماعت پہ الزام لگایا جاتا ہے یہ لوگ نظام کی تبدیلی کی بات بالکل بھی نہیں کر رہے. بھائی جان جو کام وہ کر رہے ہیں وہ ان کو کرنے دو، جو وہ نہیں کر رہے وہ کون کر لے؟ وہ آپ کر لو. تبلیغ والوں نے کبھی کہا آپ لوگوں کا تزکیہ کی کوشش بالکل بھی نہیں کر رہے؟ انہوں نے کبھی الزام لگایا؟ بھائی دونوں کام ہے نا، پبلک کو بھی ٹھیک کرنا ہے، سسٹم کو بھی ٹھیک کرنا ہے. تو تبلیغ والوں نے کہا سسٹم ٹھیک کرنا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، فی الحال ان کی رائے ہے، ہم پبلک کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایک کام تو سنبھال لیا نا انہوں نے. اب آپ کو چاہیے تھا جو کام انہوں نے نہیں سنبھالا آپ وہ کام کر لو. لیکن آپ وہ کام کرو نہ کرو، لیکن آپ تبلیغ میں کیڑے تلاش کرتے رہو گے. دیکھو یہ تو صرف چلے 4 مہینے کے لیے لوگوں کو نمازی بنانے میں لگے ہوئے ہیں. مہنگائی کے خلاف تو آج تک انہوں نے رائے میں کبھی آواز بولو نہیں اٹھائی. یہ اگر سوچ پیدا ہو گئی نا تو ہر وقت منفی سوچ کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. جو پازیٹو کام کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ کرو، جو نہیں کر رہا وہ آپ کرنا شروع کر دو. اچھا ایک بات یہ بھی، دوسری بات یہ کہ بہت دفعہ بہت سے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ آپ کو بتا کے نہیں کرتے. اب لوگ کہتے ہیں غزہ کے بارے میں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی بہت کچھ کر رہے ہوں گے، آپ کو نہیں بتا رہے ہوں گے. ضروری نہیں کہ جو کچھ بھی کیا جائے وہ میڈیا پہ ڈالا بھی جائے، بلکہ حقیقت پتہ ہے کیا ہے؟ جو زیادہ کر رہے ہوتے ہیں نا وہ بتا نہیں رہے ہوتے، وہ گھننے بنے ہوئے ہوتے ہیں. ان کو پتا ہے ہم کر جب ہی سکتے ہیں جب گھننے بن کے کام کریں، اگر بتا کے کریں گے نہیں کریں گے، ہم ہو ہی نہیں سکتا پھر کام. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اس لیے مذہبی اسکالر کو نا کیڑے نکالنے کے بجائے کہ فلاں یہ نہیں کر رہا، 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 بھائی جان چھوڑ دو اس بحث کو. جو کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ کرو. اب مدارس کے بارے میں یہ لوگ اکثر بات کرتے ہیں، وفاق المدارس کے تحت ہزاروں مدارس ہیں پھر بھی نظام کی تبدیلی نہیں کر رہے. وہ بھائی وفاق المدارس کے تحت ہزاروں مدرسے ہیں، انہوں نے ہزاروں بچوں کو قرآن حفظ کروا دیا، ہر سال ہزاروں علماء فارغ کیے جن کو دین کے علم سے آراستہ کیا. اگر یہ علماء نہ ہوتے، مساجد میں امام نہ ہوتے، اتنی ساری مسجدیں ہیں، ان کو کون امام پرووائڈ کرے گا؟ اتنے سارے مدرسے ہیں جہاں فتویٰ علماء دے رہے ہیں، لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں، وراثت کے مسائل بتا رہے ہیں، تو سارے ختم ہو جائیں گے. تو یہ تو امت ساری مرتد ہو جائے گی، گمراہ ہو جائے گی. تو اتنا اچھا کام کر رہے ہیں تو آپ کے منہ سے یہ لفظ نکلنا چاہیے تھا یار وفاق المدارس میں اتنے مدارس ہیں تو ماشاءاللہ یہ ایک پازیٹو بہت زبردست کام کر رہے ہیں کہ دین کے علم کی انہوں نے حفاظت کی ہوئی ہے، اور اتنے علماء تیار کر دیے، اتنے حافظ تیار کر دیے. تو اور پھر اپنے بارے میں بتا دو کہ میں ایک دوسرے زاویے سے ایک محنت کر رہا ہوں. میں کیا کر رہا ہوں؟ دین کے دوسرے شعبے کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. انہوں نے اس شعبے کو زندہ کیا، میں فلاں والا شعبہ زندہ کر رہا ہوں. جیسے تبلیغ والے اگر یہ کہنا شروع کر دیں کہ دینی مدارس والے تو چلے 4 مہینے کے لیے نکال نہیں رہے ہیں، اور مدارس والے یہ کہنا شروع کر دیں کہ یہ تو عالم بنا نہیں رہے ہیں، تو یہ غلط بات ہوگی نا. بھائی وہ ایک کام کر رہے ہیں، آپ دوسرا کام کر رہے ہو. ہماری باڈی کو صرف دل کی ضرورت ہے یا پھیپھڑے کی ضرورت ہے؟ دونوں کی. اب میں کہوں کہ میری باڈی میں دل پمپنگ کا کام کر رہا ہے، بلڈ کو سرکولیٹ کر رہا ہے، گردہ تو کم بخت کر ہی نہیں رہا،
اصل کام کیا ہے؟ بلڈ کو سرکولیٹ کرنا. یہ دل کر رہا ہے, پورے باڈی کو چلانے کے لیے بلڈ کی سرکولیشن ضروری ہے نا. مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ کو گرمی زیادہ لگ رہی ہے بھائی. پوری باڈی کو چلانے کے لیے بلڈ کا سرکولیٹ کرنا ضروری ہے. تو میرا تو دل تو یہ کام کر رہا ہے, گردے تو کم بخت یہ کام کر ہی نہیں رہے. تو گردے سے جب ہم کہیں گے, گردہ کہے گا میں فلٹر کر رہا ہوں خون کو, دل یہ فلٹر کرنے کا کام نہیں کر رہا. کائنڈلی آپ اپنے دماغ کو صحیح استعمال کریں. پھر پھیپھڑے کہتے ہیں, جو لنگس کہتے ہیں, ہم جو ہے آکسیجن جذب کر کے بلڈ میں پہنچا رہے ہیں, اور جگر تو یہ کام کم بخت کر ہی نہیں رہا. بھائی ایک باڈی کو وجود میں لانے کے لیے بہت سارے آرگن چاہیے, سب کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں. تو اسی طرح سسٹم کو تبدیل کرنے کے لیے, اچھا نظام لانے کے لیے صرف نظام کی تبدیلی کی باتوں سے نہیں چینج ہوگا کہ طاغوت کا لفظ ہم رٹا لگا کے یاد کر لیں اور اس کی اسپیلنگ یاد کر لیں اور دھڑام سے یوں کر کے پلٹ دیں نظام کو. ایسا نہیں ہوگا. نظام کی تبدیلی کے لیے بہت سارے افراد بھی چاہیے جو تبلیغ والے تیار کر رہے ہیں. کتنے شعبوں میں تبلیغ والوں نے لوگوں کو بھیجا ہے, کتنے شعبوں میں بھیجا ہے. میں بھی تو سہروزے کی جماعت میں لگا تھا جو آج میں مولانا بن کے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اگر تبلیغ جماعت نہ ہوتی تو میں نہیں آتا اس لائن کی طرف. پھر علماء کیا کر رہے ہیں, وہ اتنی بڑی کھیپ تیار کر رہے ہیں علماء کی, جس سے فائدہ کیا ہو رہا ہے, دین کا علم کیا ہے, محفوظ. ورنہ جو گمراہ لوگ ہیں وہ آپ کے ایمان کو اچک لیتے. مسائل بتانے والا کوئی بھی نہیں ملتا. آج لوگ مولویوں کو جتنا مرضی برا بلا کہیں, مسائل پوچھنے کے لیے علماء کے پاس ہی آتے ہیں. طلاق کے مسائل ہو گئے, وراثت کے, ان کو پتا ہے یار ان اسکالرز کے پاس یہ علم نہیں ہے, کنفیوز ہوتے ہیں وہ, اور کنفیوژن میں ڈال دیں گے آپ کو. دنیا میں میرے پاس اتنا رش ہے نا مسائل کا, آپ حیران ہو گئے, اتنا رش ہے. حالانکہ کمنٹس میں آپ دیکھو, یہ مولوی ایسا, یہ مولوی ایسا, یہ مولوی ایسا, یہ مولوی ایسے, مولانا ایسے ہوتے ہیں. جب آپ مسائل بتانے کے لیے بیٹھو, اتنا رش ہوتا ہے, اتنا رش ہوتا ہے کہ آدمی کہتا ہے لگتا ہے کہ سارے مسائل ہی کے لیے. ہم نے جب اپنا چینل بنایا نا, آسک مفتی, ادھر توجہ میرے بھائی, گرمی ہمیں بھی لگ رہی ہے, صرف آپ کو نہیں لگ رہی. جب ہم نے اپنے چینل بنایا نا آسک مفتی طارق مسعود, تو احمد بھائی نے بنایا چینل, تو کسی MCN والے کو حوالے کیا کہ بھائی یہ آپ اس کو مانیٹر کرو. تو اس نے کہا بھائی یہ 3 سال پرانی بات ہے. اس نے کہا کیا اتنے مسائل آئیں گے کہ ہر ہفتے آپ ریکارڈ کروائیں, ہر ہفتے آپ کیا کریں 40-40 منٹ کے ایپیسوڈ ریکارڈ کروائیں. میں نے کہا, کہتے ہیں اتنے تھوڑی آئیں گے. میں نے کہا بھائی اتنے آئیں گے کہ میرے جیسے 20 مفتیوں کو لا کے بٹھا دوں نا, اور بھی تو حل نہیں ہونے والے. ابھی بھی پلندہ پڑا ہوا ہے پورا مسائل کا, چھانٹی ہوتی ہے اس میں چھنی لے کے نا, پھر بھی رہ جاتے ہیں. تو پھر لوگ کہتے ہیں ہم نے پچھلے مہینے 6 مہینے پہلے پوچھا تھا, جواب ہمیں آج مل رہا ہے, اور اب تو ایک اور وارث کا انتقال ہو گیا ہے. یعنی ابا کا انتقال ہوا تھا تو وراثت کا مطلب پوچھا تو 2 بندے اور مر چکے ہیں مارکیٹ میں, ان کا کیا بنے گا.